صبح فجر کے بعد آیا بخار میں چکی چلا رہی ہے. ایک دن سیدہ چکی چلا رہی ہے, نیند آئی, اندر جا کے سو گئی, چکی مگر چل رہی ہے. ایک عورت آئی, حیرت سے دیکھا بیٹی نبی کی سو رہی ہے, چکی چل رہی ہے. نبی کی پاس گئی, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو دیکھا آرام کر رہی ہے, چکی چلانے والا کوئی نہیں ہے, ناچ ڈھل بھی رہا ہے, ناچ پچ کے نیچے گر بھی رہا ہے. حضور میں سمجھ نہیں پائی, فرمایا تو کیا سمجھتی ہے میری فاطمہ کو یہ عام ہے؟ فرماتے پوری رات عبادت کر کے تھک کے سو گئی, اللہ نے فرشتے کو بھیجا, کہا فاطمہ کی چکی نہیں رکنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. کرم کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا, جناب زہرا. نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب زہرا. تمام حور کنیز ان کی, غلام ان کے سبھی فرشتے, مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا. نعرہ تکبیر, نعرہ ادھر دیکھو, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید شواہد حسین صاحب. ادھر دیکھو, جزاک اللہ خیر. بیٹھے ادھر دیکھیں, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ. غوث اعظم فرماتے جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا ذکر نہیں کر سکتا, میرا تصور نہیں کر سکتا. بے شک. بتاؤ جب ان کا ذکر ان کے بغیر مرضی کی نہیں ہوتا غوث پاک کے, تو پھر سیدہ کا حال کیا ہوگا؟ یا رحمتیں نہیں اتر رہی ہوں گی جن کی آنکھوں میں آج آنسو آئے ہوں گے سیدہ کا نام سن کے, کہ قیامت کے دن میں جنت میں نہیں جائیں گے؟ ادھر تو دیکھو, ادھر تو دیکھو. مولا علی کہتے فاطمہ چکی چلا رہی تھی, میں نے آ کے کہا پوری رات عبادت کی ہے, اب تو سو جائیں. تو پھر میری طرف دیکھ کے بولی اے میرے سرتاج چکی چلانے دے. پوری رات عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا, اب چکی چلا کے اپنے شوہر کو راضی کر رہی. حضور جب جاتے تو فاطمہ الزہرا سے مل کے جاتے, جب واپس آتے تو سیدہ سے ملتے سب سے پہلے. بھائی سب سے پیار جس سے ہوتا ہے اس کے بعد جاتے ہیں آخر میں. سب سے آخر میں کس سے ملتے ہیں؟ میں جب حج پہ گیا تھا تو سب سے آخر میں اپنی بڑی بہن سے ملا, چونکہ ماں میرے ساتھ جانی تھی. بچوں سے ملا اپنے. آپ بھی جب جاتے ہوں گے تو ملتے ہوں گے, مگر دونوں عالم کا مالک و مختار جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے ہیں. اور جب آتے ہیں تو کس سے ملتے ہیں بولو؟ اس دن حضرت علی نے کوئی زیور بنوائے, مال غنیمت سے کچھ پیسہ آیا, اس کے زیور پہلی مرتبہ پوری زندگی میں سیدہ فاطمہ نے زیورات پہنے. حضور آئے اور آ کر کے دیکھا, ناراض ہو کے حضور چلے گئے. بیٹی سے ملے نہیں. امام حسن بولے امی جان نانا آ گئے, ناراض ہو کے چلے گئے. حضرت علی آئے تو فاطمہ الزہرا بیٹھی بھی رو رہی ہیں, سیدہ رو رہی ہیں. حضرت علی نے کہا فاطمہ روتی کیوں ہے؟ کہ میرے ابا آئے تھے ناراض ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں میں مسجد میں جا کے دیکھا تو حضور بھی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے. میں نے کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فاطمہ ادھر رو رہی ہیں, آپ ادھر رو رہے ہیں. کہا فاطمہ کے ہاتھوں میں کنگن میں نے دیکھے, میں نے تو اسے دنیا نہیں سکھائی تھی نا بیٹی کو اپنی. اتنی دیر میں سیدہ آ گئی. کہ ابا میرے شوہر کا حکم ضروری تھا, یہ میرے سرتاج لائے تھے تو میں نے پہن لیا. کہا فاطمہ بدر کے یتیم بھوکے رہے اور تیرے ہاتھوں میں یہ زیورات ہو تو یہ مجھے پسند نہیں. مدینے میں یتیم بھوکے ہو اور میری فاطمہ زیورات پہنے, یہ پسند نہیں. سیدہ بولی ابا مجھے بھی یہ پسند نہیں ہے, میں پہلے سے اتار کے لائی ہوں, لیجیے آپ کو جو پسند ہے وہی فاطمہ کو پسند ہے. آپ پوری رات سجدہ کرتے ہیں, فاطمہ بھی پوری رات سجدہ کرتی ہے. آپ امت کے لیے دعا کرتی ہے, آپ کی بیٹی بھی پوری رات کرتی ہے, پوری رات دعائیں کرتی ہے. ابا آپ بھی معاف کرتے ہیں, میں بھی معاف کرتی ہوں. آپ نے مجھے سخاوت سکھائی ہے, میں جو آپ کرتے ہیں وہ میں سب کرتی ہوں. میرے ابا مجھے آپ سے بڑا کوئی نہیں لگتا دنیا میں آپ کے لیے جیتی ہوں. میرے ابا یہ لے لیجئے, دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے, ہم کو تو مصطفیٰ
ماں کا مدینہ پسند ہے. میرے ابا لے لیجئے میرے ابا. اللہ کے رسول کی بیٹی میری بہنیں سن لے, میری بیٹیاں سن لے. امام حسن کہتے ہیں میری ماں 17 دن تک بھوکی رہی مگر پوری رات عبادت کرتی تھی. میری ماں اپنے ہاتھ سے کنویں کا پانی بھی بھرتی تھی. میری ماں فرماتے ہیں میری ماں اپنے ہاتھ سے کنویں کا پانی بھی بھرتی تھی. میری ماں اپنے ہاتھ سے روٹی بناتی تھی مگر یہ سب کام کہاں سے کرتی تھی؟ زبان سے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. زبان سے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اگر ماں کے بچہ پیٹ میں ہے اور وہ قرآن پڑھے گی تو کیا قرآن کا اثر نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ بتاؤ مجھے. ابھی بچوں پہ ریسرچ ہوا کہ یہ بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے جو بچے پاگل ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ ریسرچ کیا ہارورڈ یونیورسٹی نے اور انہوں نے 25 سال کے بعد بتایا یہ وہ بچے تھے جن کے یہ وہ بچے تھے جو پیٹ میں تھے تو ان کی ماؤں کے اوپر ان کے باپ نے ہاتھ اٹھایا, ماؤں کو مارا اور جب مارا توڑی کی تو بچے کے دماغ پہ اثر ہو گیا. یعنی آپ اپنی حاملہ بیوی کو مارتے ہیں, اس کے عوض میں بدلے میں بچے کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. جب ڈاکٹر کے پاس عورت جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم حاملہ ہو, پریگننٹ ہو, لہذا تم ایسا کرنا کہ تم اگر یہ چاہتی ہو تو تم ایسا کرنا کہ سیب کھانا, سیب کھاؤ گی تو آئرن بڑھے گا. تم اگر چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ طاقتور بنے تو زیادہ تم بادام کھانا, تم زیادہ امرود کھانا, زیادہ انار کھانا. مجھے بتاؤ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ادھر دیکھو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو میری طرف دیکھو, ادھر دیکھو. آج میں اپنی بہنوں سے یہی ایک بات کہنے آیا ہوں. ادھر دیکھو, مردوں کی نماز الگ اللہ نے بنائی, عورتوں کی الگ. فور ایگزامپل اللہ اکبر, ٹھیک ہے, مرد جب نماز پڑھتا ہے تو یہ بغلے کھول کے یہ اس میں کیا حکمت ہے کہ عورت کی نماز یہ مرد کہے گا اللہ اکبر, عورت کہے گی اللہ اکبر. اب جو عورتیں فٹنگ کے کپڑے پہنتی ہیں اپنا جسم دکھاتی ہیں, یہ جو آج کل حرام لباس پہن رہی ہیں عورتیں, ایسا عورت لباس پہننا حرام جس میں پتہ چلے عورت کتنی موٹی کتنی پتلی ہے. یہ جو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں عورتیں, میری بیٹیاں سن لیں, جسم تو بوڑھا ہو جائے گا مگر گناہ ہمیشہ رہے گا. اپنے مرد کو تو نہیں دکھاتی, یہ بازاروں میں کسے دکھانے جاتی ہے میری بیٹی میری بہن؟ ایسے کر کے ہاتھ, مرد نماز پڑھے تو اللہ اکبر, عورت نماز پڑھے اللہ اکبر. مرد یہ, عورت یہ, مرد یہ. کیوں؟ اس کا اللہ جانتا ہے اس کے جسم کی بناوٹ الگ ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہوں. جی بے شک, نماز الگ کر دی, جی نماز نماز الگ کر دی. بولو نماز الگ کر دی. نماز مرد کی الگ. صفا مروہ پہ مرد دوڑیں گے, عورتیں نہیں دوڑیں گے. اور مرد کے لیے جب مرے گا تو 3 کفن کے کپڑے ہیں, جی اور عورت کے لیے 5 کفن کے کپڑے ہیں. بے شک. جی جی اور نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت فرماتی جو عورت پردہ نہیں کرے گی قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گی. مگر آج نوجوان لڑکوں سے تھوڑی سی گزارشات ہیں, کچھ باتیں نوجوانوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں. اگر پوری دنیا کی عورتیں جی, اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں, کیا ہو جائیں بولو؟ اندھے ہو جائے. پوری دنیا کے مرد اگر اندھے ہو جائے پھر بھی نبی کی ماننے والی کنیز فاطمہ پہ ضروری ہے کہ وہ پردے میں رہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور اگر پوری دنیا کی عورتیں پردے نہ ہو جائیں, کپڑے اتار دیں اپنے, پھر بھی عاشق رسول پہ لازم ہے کہ وہ نگاہیں جھکا کے رکھے. بے شک, حق ہے, حق ہے, بالکل حق, بالکل حق. خالی عورتوں کی غلطی نہیں, ان مردوں کی بھی بڑی غلطی ہے جو اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. وہ میرے بھائی ادھر دیکھو, میری طرف توجہ کرو, میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں. ادھر دیکھو, ایک کہتا ہے امریکی جنہوں نے سیریا پر, ابھی سیریا میں زلزلے آ رہے ہیں,
ابھی دیکھنا انٹرنیٹ پر تصویریں دیکھی ہوں گی، ترکی میں زلزلے آ رہے ہیں، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اما عائشہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آتے؟ زلزلے فرمایا میرے آقا نے جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے برہنہ ہونے میں شرم محسوس نہ کریں گی تو زلزلے آئیں گے، یعنی جب زنا عام ہو جائے گا تو زلزلے آئیں گے، جب عورتیں لباس برے پہنیں گی تو زلزلے آئیں گے۔ ہم سب کے ایمان خطرے میں ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ تم سب یوٹیوب دیکھنے والوں کے، سب انسٹاگرام دیکھنے والوں کے ایمان خطرے میں ہے۔ بہت بڑی تکبر میں مت رہنا، اللہ سے توبہ کرنا۔ دور بہت خطرناک ہے، یہ گناہ آسان ہو گئے ہیں، مگر میں اس آدمی پر، امام راضی فرماتے ہیں مجھے اس آدمی پہ بڑی حیرت ہے جو چند سیکنڈ کے لطف اور مزے کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ زنا کرنے والا ایسا گرتا ہے، ایسا گرتا ہے، ایسا گرتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر میں جنت بھی دے دوں، زانی کو معاف بھی کر دوں، پھر بھی میں جنت میں اسے اپنا دیدار نہیں کراؤں گا۔ جو زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، جو فزیکل ڈرٹی ریلیشن شپ رکھے گا، جو ابیض سمبند رکھے گا، تو وہ امریکہ کا آدمی کہتا ہے میں سیریا پہ گیا تھا بمباری کرنے کے لیے، میں کمانڈر تھا، میں نے لاکھوں لوگ مارے، مگر میں کہہ رہا ہوں مسلمان ختم نہیں ہوں گے، اسلام ختم نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا 18,000 لوگ مارے، کتنے؟ 18,000۔ کہتے ہیں 18,000 مر کے 60-70 باہر نکلے، اس میں سے 20-25 عورتیں، اور ایک عورت کے ہاتھ میں آدھا کٹا ہوا بچہ، ایک کی ٹانگیں نہیں تھی ایک عورت کے ہاتھ میں۔ جب وہ نکلی تو پردے میں تھی، ان کے اوپر دھول پڑی ہوئی تھی اور وہ پردے میں تھی۔ کہتے چھوٹی سی بچی تک پردے میں نکلی، اس کا تک چہرہ نہیں دیکھنے ملا۔ تو ہم نے مذاق اڑائی اور کہا دیکھو تو یہ جاہل مسلمان عورتیں، باپ بھائی بچے سب مر گئے مگر یہ اپنے پردے کو نہیں بھولی۔ تو ایک مسلمان عورت پلٹی اور انگلش میں بولی، او انگریز کتے سن، میرا باپ بھائی بچہ سب مر گئے مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا معراج کی رات کے کچھ لوگ سڑا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ کیسا؟ ادھر دیکھو، کیسا بولو؟ سڑا ہوا کھانا جس میں کیڑے پڑے ہیں۔ ایک طرف بہترین کھانا پڑا ہے، خوشبودار کھانا جنتی پڑا ہے، مگر وہ بدبخت ایسے ہیں کہ ادھر نہیں کھا رہے ہیں بلکہ ادھر گندا کھانا کھا رہے ہیں، کیڑوں کا کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حضور عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں عورتیں تھیں، بیویاں تھیں، مگر یہ بازاروں عورتوں سے منہ کالا کرتے تھے۔ آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا، ہاتھ سے چھونا یہ ہاتھ کا۔ اور آخری بات کر رہا ہوں نوجوانوں دھیان سے سننا، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 17 سال کے آدمی کو غسل دیا۔ کتنے سال کے؟ اور میں نے جب اس کی کھوپڑی کے نیچے ہاتھ ڈالا تو میری انگلی پہ اس کی کھوپڑی کی ہڈی لگی، سفید میں خون نکل گیا، میں رونے لگا۔ ایک صاحب بولے تکلیف، میں نے کہا تکلیف اس کے لیے اتنی نہیں ہو رہی ہے کہ میں رو دوں۔ کہا پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ میں کہا میں سوچ رہا ہوں حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے 10 سال تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہا بالکل، میں نے کہا پھر کیا؟ جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوگی سوچو۔ جب وہ پوسٹ مارٹم والے شراب پی کے چیرتے ہیں، آج نوجوانوں کو کیا پتہ یہ تیز موٹر سائیکل چلانے والوں کو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب وہ جب چیرتے ہیں تو پورا جسم چیر دیتے ہیں، پھر اسٹک لگاتے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہی لگاتے تھے تاکہ، اور اس میں بھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی سر غسل دیتے وقت، ایک بار میں غسل دے رہا تھا تو ایک آدمی کی کھوپڑی پیچھے نیچے کو آ گئی۔ ایک بار میں غسل دے رہا تھا، اچھا کانپنا وہ دور تو یاد کرو کہ میری اور آپ کی لاش پڑی ہوگی، کپڑے بھی کوئی دوسرا ہوتا، پانی بھی کوئی دوسرے ڈالتا، کیسا دن ہوگا کیا پتا۔ تختہ غسل سے پہلے کیا خبر سننے ملی۔ حضور فرماتے ہیں تب تک انسان نہیں مرتا جب تک اسے جنت یا دوزخ کی بات نہ سننے مل جائے، کیا پتا کیا حشر ہوا ہوگا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، جب مروں تو میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم کی موت سے بچا لینا۔ آمین آمین آمین۔
سوچو نوجوانوں کی کتنی لاشیں ہم نے دیکھی. ایک نوجوان کی لاش کو ہم نے اٹھا کے لائے تو اس کا بھیجا پنی کی تھیلی میں, یہ پولیتھین میں لے کر کے آئے. آج تک کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک رات قبر کے پاس نہیں بیٹھی, کوئی باپ اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ گیا تو مگر ایک رات قبر میں نہیں گزاری. ایک رات کوئی آج تک کوئی بیٹا اپنی ماں کی قبر کے قریب نہیں بیٹھا. کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہے گا, سب قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے. تیرے رشتے دار تجھے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اے نوجوان یاد رکھ, اندھیری قبر تیرا ٹھکانہ ہے. عیسیٰ اپنی ماں کی پاس گئے اور جا کے بولے, اے میری ماں مریم, میں مردے زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے زندہ کروں. مریم عیسیٰ کی ماں, جس کی قرآن میں سورہ مریم موجود. عیسیٰ نے کہا نکالوں, اندر سے آواز آئی, میرے بیٹے عیسیٰ مت کرنا, ایسا مت کرنا. جب میری روح نکلی تھی تو اتنی تکلیف ہوئی تھی, اس کا احساس ابھی تک. قبر کتنی خطرناک جگہ, کیڑوں کی جگہ, دہشت کی جگہ. حضور فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر. کتنے تم میں سے مجھ سے چلے گئے لوگ, اور اب تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو, کب توبہ کرو گے؟ بولو نوجوانوں, بتاؤ قبر میں جاؤ گے, اور جب جاؤ گے اللہ نہ کرے اچانک موت آ جائے, اور قبر میں جب حضور آئیں گے تو کیا ان آنکھوں سے حضور کو دیکھو گے جن آنکھوں سے گندی فلم دیکھتے ہو؟ دیکھو گے. میرا امام کہتا ہے مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے, کہو میرے مالک بڑی غلطیاں ہو گئی, دنیا میں لگ گئے, بھول گئے کہ واپس تیری بارگاہ میں جانا ہے. ہم بالکل بھول گئے پروردگار. مولا علی کے جب تلوار ماری گئی تو کہنے لگے حسن رونا نہیں میرے بیٹے, تیرا باپ علی موت کو اتنا جانتا ہے جتنا دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو. اے میرے بیٹے حسن, تیرا باپ موت تیرے باپ کے لیے ایسے ہے جیسے پیاسے کے لیے چشمہ. اور اے حسن رونا نہیں, میں اپنے کریم رب کے پاس جا رہا ہوں, انجان جگہ نہیں جا رہا ہوں, گھبراہٹ نہیں ہے مجھے بالکل بھی. ایسی موت مرو کہ تم مر رہے ہو تو تمہیں افسوس. میری بہنیں میری بیٹیاں سن لیں, اور آپ بھی اپنے رب سے توبہ کر لو. ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا کفل. حضور فرماتے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, اس کا نام کفل تھا. اتنا مالدار تھا, ایک رات نئی لڑکی منگاتا تھا, ہر رات نئی لڑکی, اتنا پیسہ خرچ, زنا کر روز نئی لڑکی. ایک دن ایک لڑکی آئی, اس کے قریب بیٹھا, اس پہ اس نے ہاتھ لگانا چاہا نا تو وہ رو گئی, کانپنے لگی. اس نے کہا پیسے نہیں ملے تجھے؟ بولی سب کچھ پیسے تھوڑی ہوتے ہیں. اور تمہیں رو کیوں رہی ہے؟ کہا میرے بہن بھائی بھوکے ہیں اور میں مجبوری میں آئی ہوں. کہا رو کیوں نہیں؟ اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. اس سے عرض کرتی مالک, میرے مالک, کبھی اگر میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو میں کبھی اپنا جسم بیچنے نہ آتی. یہ کہہ کے وہ رو کے بولی اے میرے رب مجھے معاف کر دینا, مجھے پیدا کرنے والے, میں کمزور ہوں, میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, میں بس اپنا جسم بیچنے آ گئی ہوں. جب وہ روئی ہے حضور فرماتے اس کے آنسوؤں سے اس کا دل دھل گیا کفل کا, اور جب وہ دل دھلا تو بولا جا میں اپنی بہن بناتا ہوں, تو نے میری آنکھیں کھول دی, جا میرا دل تو نے آباد کر دیا, یہ پیسے لے جا. سارے پیسے دے دیے اور خود سجدے میں جا کے رونے لگا. کہنے لگا مالک پوری رات گناہ کرتے ہوئے عمر گزر گئی, پوری بدکاریوں کی زندگی گزری. اے میرے مالک میں نے کتنے گناہ کیے مجھے خود بھی یاد نہیں, مگر اگر میرے گناہوں کی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. اے میرے مالک مجھ کو معاف کر دے, اگر میرے جیسا عیب والا کوئی نہیں تو تیرے جیسا ستار بھی, عیب چھپانے والا بھی کوئی نہیں ہے. مجھے معاف کر دے میرے مالک, میں کہاں جاؤں بتا. اب میں توبہ کرتا ہوں. وہ رویا اتنا کہ اس کے دل کا دورہ پڑ کے مر گیا, جان نکل گئی اس کی. صبح کو کوئی نہیں اٹھاتا تھا جنازہ. حضور فرماتے سارے لوگ کہتے تھے اس کا جنازہ اٹھائیں گے, یہ تو بدکار ہے, یہ تو زانی ہے, یہ تو بگڑا ہوا ہے, اس کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے. جب کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, اور فرشتے اس کے گھر کے دروازے پر جلی لفظوں میں, بڑے بڑے لفظوں میں لکھے گئے ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے. کیوں بخش دیا ہے؟ کیوں بخش دیا؟ چونکہ کفل نے
اللہ کو اللہ مان لیا تھا کہ پہلے اپنے رب کے سامنے رویا تھا اور وہ ہمیشہ کا گنہگار کتنا رویا تھا کہ اس کے آنسو گرے تھے، دل کا دوڑا پڑا تھا، کتنا رویا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد بس اتنا رو لے کہ تیرا آنسو تیرے بالکل گال تک آ جائے، بس اتنا رو لے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، اسی سے معاف کر دوں گا۔ اے لوگوں پلٹ کے تمہیں سب کو مرنا ہے، ہم سب کی موت قریب قریب آ رہی ہے، یہ بالوں کا سفید ہونا موت کی علامت ہے۔ انشاءاللہ وعدہ کرو اپنے نبی کے نام پہ گردن کون کون کٹا دے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ میری بہنیں ہاتھ نہ اٹھائیں، صرف مرد اٹھائیں، ہاتھ اٹھاؤ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ حضور کے نام پہ گردن کٹاؤ گے انشاءاللہ، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، جی کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، مسکرانا نہیں، اور یہ فیصلے عقل سے نہیں محبت سے دل سے لیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، بتاؤ کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ہو جائیں، جو داڑھی رکھائے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس محفل کو کھڑے ہو کے دکھائیں حضور کے عاشق کتنے ہیں اس محفل میں جو آج سے اپنے چہروں پہ داڑھی رکھائیں گے۔ آج سوچ سمجھ کے کھڑے ہو، جن کے پہلے سے داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہو، جو آج سے سنت رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں، جن کی چھوٹی ہو وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو، جب میں بٹھاؤں تو بیٹھنا، سوچ سمجھ کے۔ یہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بے شک۔ اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو کھڑا ہو جائے حسین کے نام پر پوری داڑھی رکھانے کے لیے؟ آج سے آپ کی داڑھی ہے، جس کے داڑھی نہیں ہے وہ کھڑا ہو جائے، جس کے داڑھی نہیں ہے وہ کھڑا ہو جائے، جس کے چھوٹی ہو وہ بھی کھڑا رہے۔ چچا آپ کھڑے رہو، ادھر والوں کھڑا کرو، ادھر والے چچا کو انہیں کھڑا کرو، آپ کھڑا کرو۔ چچا آپ کی چھوٹی داڑھی، کھڑے ہو جائیں۔ داڑھی رکھانے والا 100 شہیدوں کا سلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سب کا سلام کہوں گا، مدینے جا کے ابھی رمضان میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ اور کوئی عاشق رسول؟ اور کوئی عاشق رسول؟ ہاتھ اوپر کر لیں، داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں میرے ساتھ۔ داڑھی جو آج سے رکھائیں میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، ان علماء کو گواہ بنا کے کہتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اے اللہ ان کا ساتھ دے، ان پر رحم فرما، ان پر فضل فرما۔ داڑھی رکھنے والے بیٹھ جائیں۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا بولو؟ نماز۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں آج سے نماز کا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کتنے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 5 وقت کی؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ارادہ کرنے والے جو آج سے ارادہ کریں گے وہی نمازی بنیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو اوپر تک اٹھاؤ ہاتھ اور اوپر اٹھاؤ۔ اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، نمازی بنانا تیرا کام ہے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، دونوں زور سے بولا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ 1.5 گھنٹہ مجھے ہو گیا بولتے ہوئے، اور توبہ کرتا ہوں، توبہ کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔